وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل الآية۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور پیران نیک انجام، اس آیت کا دوسرا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کے کنارے پر مقام سخ میں ایک شادی کر رکھی تھی اور ان کی بیوی وہی مقام سخ میں رہا کرتی تھی۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے، مرض الوفات میں مبتلا ہوئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تیمداری اور صحابہ کرام کو پانچوں وقت کی نماز پڑھانے میں مشغول رہے۔ ان مشغولیات کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کی خبر گیری نہ کر سکے۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ پیر کے دن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کو فجر کی نماز پڑھانے لگے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا پردہ اٹھا کر تمام مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور آپ مسکرائے۔ اس منظر سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان خوشی کی لہر دوڑ گئی اور قریب تھا کہ لوگ خوشی کے مارے نماز ہی توڑ دیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے سے فرمایا کہ نماز پوری کر لیں۔ نماز سے فراغت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی بیوی کی خبر گیری کے لیے مقام سخ میں تشریف لے گئے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ اسی مرض الوفات میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کے کان میں چپکے سے کوئی بات کہی جس کی وجہ سے وہ رونے لگی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اس خفیہ گفتگو کے بارے میں دریافت کرنا چاہا تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش نہیں کرنا چاہتی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ان سے دوبارہ معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ پہلی سرگوشی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میں اسی بیماری میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اس لیے میں رونے لگی تھی۔ دوسری سرگوشی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی، اس لیے میں ہنسنے لگی تھی۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک میرے سینے پر تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کو اوپر اٹھایا اور فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلیٰ فی الرفیق الاعلیٰ، اور یہ کہتے ہوئے چند ہی لمحوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا دردناک یہ حادثہ پیش آیا اور یہ دلدوز خبر مدینہ منورہ کے اندر بجلی کی طرح پھیل گئی۔
سارے صحابہ اس خبر کو سن کر سیلاب کی طرح مسجد نبوی کے اندر آ کر جمع ہو گئے، اور اکثر صحابہ اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی حواس باختہ ہو گئے تھے، اور انہوں نے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھ کر یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات نہیں ہوئی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام زندہ ہے، لہذا کوئی بھی یہ نہ کہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہو گئی۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب خبر لگی تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر برق رفتاری سے مسجد نبوی میں پہنچے۔ سب سے پہلے حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ کو چھوڑ کر وہاں سے ساری ازواج مطہرات ہٹ گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشانی مبارک کو بوسہ دے کر فرمایا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ تبارک و تعالی آپ کو دو موت کبھی نہیں دے گا، جو موت مقدر تھی وہ آپ کو آ چکی۔ اس کے بعد مسجد نبوی میں تشریف لائے تو وہاں دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قسم کھا کر بیان کر رہے ہیں، واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے قسم کھانے والے بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر ان کو بیٹھنے کے لیے کہتے رہے، وہ انکار کرتے رہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد کی دوسری جانب تشریف لے گئے، اور انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اپنی تقریر شروع کر دی۔ تو سارے صحابہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی تقریر کے اندر سب سے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ لوگوں، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتے تھے تو یقیناً آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہو چکی ہے، اور جو لوگ اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے تو بالیقین اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت فرمائی، انک میت فانہم میتون، اور وما محمد الا رسول۔ یہ آیتیں سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں کھل گئی، اور وہ منبر سے نیچے اتر آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جانب متوجہ ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر لوگ ہوش میں آئے، اور اس بات کو جان کر کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے ہیں، تو وہ ہچکیاں لے کر رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ ظاہر سی بات ہے کہ امت محمدیہ کے اوپر آج تک اس سے بڑا سانحہ کوئی پیش نہیں آیا۔ جو جانثار ایسے تھے کہ جن کو اپنی آل و اولاد سے، اپنی جان سے بھی زیادہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت تھی، ان کے اوپر کیا کچھ گزری ہوگی اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ تو ایسے جانسوز ماحول کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حوصلہ دیا کہ انہوں نے ساری امت کی کشتی کو سنبھالنے کا کام انجام دیا، اور ایک یہ پیغام دلوایا کہ دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے اس کو جانا ضرور ہے، اور اس آیت کے اندر یہ پیغام
اللہ رب العزت نے دلوایا کہ خدا وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، دنیا کے اندر کیسے ہی حالات پیش آ جائیں تم کو خدا کی عبادت پر ہمیشہ قائم اور ثابت قدم رہنا ہے۔ دنیا کے اندر حوادثات اور بڑے بڑے سوانحات پیش آتے رہیں گے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ان حوادثات کی رو میں بہہ کر تم اصل مقصد سے ہٹ جاؤ۔ اصل مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار ہے، اس لیے ہر حال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی امت مسلمہ کو دلوایا ہے۔ اس لیے آج کے پرفتن ماحول کے اندر، حواس ربا ماحول کے اندر مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی شریعت کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو مضبوطی سے تھامیں۔ اگر اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ حالات دور ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی اور فراخی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ